السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز ناؤ اور میں ہوں شبیر خان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کووڈ-19 کی سیکنڈ لہر پورے ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے جموں کشمیر یوٹی میں بھی اس کا جو اثر ہے لگاتار بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں، اگر پچھلے 26 گھنٹوں کی ہم اگر بات کریں گے، سینکڑوں کے لوگ میں تعداد میں لوگ پازیٹیو آئے ہیں اور تقریباً 1 درجن لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ لگاتار جو ہماری حکومت ہند لوگوں کو اویئر کرتے کہ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھے اور سینیٹائزر کا بھی خیال رکھے، لیکن افسوس آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو اننیسیسری گھروں سے باہر آتے ہیں، ماسکس نہیں پہنتے، جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ چلیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہے ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر کے پریزیڈنٹ جناب سہیل نائک صاحب۔ ان سے ہم جانیں گے کووڈ کے حوالے سے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے دا نیوز ناؤ میں۔ جی شکریہ۔ سر، آپ خود بھی جانتے ہیں سیکنڈ فیز اگر دیکھا جائے کووڈ-19 کی سیکنڈ فیز کی لہر بڑی تیزی سے جاری ہے اور بھیانک رخ اختیار کر رہی ہے، تو اس کے حوالے سے سر بات کریں گے۔ دیکھیے، جو سیکنڈ ویو کووڈ کا ہے، ملک بھر میں اس کا قہر چھایا ہوا ہے، اور یہ جو لہر ہے یہ بہت خطرناک لگ رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جو میٹرو سٹیز کا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ آلموسٹ لگ رہا ہے کرمبل ہو چکا ہے، لوگ آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم یوٹی کشمیر کی بات کریں، یہاں پر ہم لوگ ابھی ریلیٹیولی سٹیبل ہے، اور ہم ایک کرٹیکل جنکچر کے ٹائم میں جا رہے ہیں۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ہم اس قہر سے بچنا چاہتے ہیں، اس سے بچے جو دلی وغیرہ میں ہو رہا ہے، تو لوگوں کو ترنت جو ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ پریکاشنز لے، وہ ویکسینیشن لے، اور وہی لوگ گھر سے باہر نکلے جن کو ضرورت ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ جو آنے والے 3-4 ہفتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے پینڈیمک کے۔ بالکل سر، جیسے کہ آنے والے وقت میں بڑا یہ غدر بھی مچا سکتا ہے۔ بالکل، اگر ہم نے احتیاط نہیں برتا تو بہت سے لوگ بیمار پڑ سکتے ہیں، اور جو بہت سے لوگ ان میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے۔ دیکھیے، کووڈ میں ایک چیز ہے کہ اگر 100 لوگوں کو کووڈ ہوتا ہے تو 99% لوگ، یعنی 99% لوگ جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، بالکل آرام سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے میں لوگوں کو گارنٹیز کے ساتھ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا۔ لیکن اگر جو بہت سارے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کووڈ ہر ایک کو ہونا ہے، چلیے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ کووڈ ہر ایک کو ہونا ہے، لیکن ایک ساتھ اگر سب کو ہوگا اس سے بہت سی جانیں جو ہے وہ طلب ہو سکتی ہے، ضائع ہو سکتی ہے۔ اگر یہی چیز دھیرے دھیرے ہو جائے گی تو جو 1% لوگ ہیں، 1% لوگ ہیں، ان کو اگر ہاسپٹل میں علاج ملے گا، آکسیجن ملے گا، تھوڑی دوائی ملے گی، تو ہم ان میں سے اور 99% لوگ بچا سکتے ہیں۔ اس 1% میں ہم اور 99% لوگ بچا سکتے ہیں۔ ہاں بالکل، اگر عام لوگ پریکاشنز نہیں لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایک ہی دفعہ پازیٹیو ہو جائیں گے، اور ان بہت سارے لوگوں میں جو پازیٹیو ہوں گے ان میں ایک بہت سا بڑا پاپولیشن جو ہے وہ سیریس ill ہوگا، اور وہ سیریسلی ill پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل کے بیڈس پہ پہنچ جائیں گے، اور پھر جب آکسیجن بیڈس جو ہے، آکسیجن فٹڈ بیڈس اگر وہ خدا نخواستہ کم پڑے تو اس سے جو ہماری یوٹی ہے تو کرائسس میں ہم جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس جنگ کے لڑنے کے لیے اس وقت لوگوں کا جو ساتھ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایڈمنسٹریشن بھی دن رات کام کر رہی ہے، اور جموں کشمیر پولیس کام کر رہا ہے، ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے، اور لوگوں کو جو پروٹوکالز دیے جا رہے ہیں لوگوں کو اس پہ بہت ضروری اس پہ ڈسپلن رکھنا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ صابن سے ہاتھ دھونا، ماسک لگانا اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والا سمے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ سہیل صاحب، میرا ایک اور سوال آپ سے، جیسے کہ پہلے فیز کی اگر ہم بات کریں گے، سمٹمز کی بات کریں گے، اور آج دوسرا جو فیز ہے
تو سر ان میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ پہلے والے فیز میں کون سے سمٹمز تھے اور سیکنڈ والے فیز میں کون سے سمٹمز ہے؟ کیا یہ سیم یا الگ الگ سمٹمز پائے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جو کووڈ سٹارٹ ہوا تو سائنس کا جو ریسرچ تھا وہ یہ بولتا تھا کہ یہ ایک فلو لائک النس ہے، ریسپریٹری النس ہے، جس میں زکام، بخار، کھانسی، چھاتی کا دم ہوتا ہے. لیکن بہرحال جب سائنس کا ریسرچ بڑھتا گیا اور کووڈ بھی اپنی شکلیں بدلتا گیا تو ایسا لگا کہ کووڈ جو ہے یہ ہر ایک جسم کے جتنے بھی آرگن ہیں ان کو انوالو کرتا ہے، یہ کلاٹنگ کرتا ہے اندر. اور آج کی عیسوی میں بہت سارے لوگوں کو ڈہیریا ہوتا ہے، وامٹنگ ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گا جتنا کووڈ کے سمٹمز ہوتے ہیں، ایک فزیشین نے بالکل صحیح کہا کہ فریکچر اور پریگننسی کو چھوڑ کے کووڈ سے کوئی بھی سمٹم ممکن ہے، کیونکہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ کسی بھی آرگن کو انوالو کر سکتی ہے، ڈیمیج کر سکتی ہے. تو بہت خطرناک وائرس ہے اور اس کے بارے میں ابھی پورا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو پہلا تھا وہ ڈفرینٹ ہے اور جو سیکنڈ آ رہا ہے ڈفرینٹ ہے سر؟ بالکل سمٹمز ڈفرینٹ ہے کیونکہ اب جو وائرس ہے اس نے کافی اپنے ویریئنٹس بنائے ہیں، میوٹیشنز ہوئی ہے. تو جتنی میوٹیشنز ہوتی ہے اس سے جو وائرس کا اسپیکٹرم ہوتا ہے، کلینکل اسپیکٹرم، وہ بھی چینج ہوتا ہے. تو بہرحال چاہے وائرس آپ کو افریقہ کا ملے، ٹرپل ویرینٹ ملے، دیسی ویرینٹ ملے، لیکن ہمیں جو بات کرنی ہے وہ پریکاشنز کی ہے. پریکاشنز ہر ایک میں سملر ہے، سیم ہے. اور اگر لوگوں کو اس قہر سے بچنا ہے، اس قوم کو بچانا ہے، فیملیز کو بچانا ہے، تو یہ وقت آ چکا ہے کہ جلد سے جلد ویکسینیشن کے لیے دوڑے. میرا اگلا سوال بھی ویکسینیشن کے اوپر بالکل ویکسینیشن کے لیے جلد سے جلد دوڑے اور وہی لوگ گھر سے باہر آئے جن کو ضروری نکلنا ہے. اور میں لوگوں کو یہ مودبانہ اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ممکن ہے اس وقت اوور کراؤڈنگ کو نہ کرے، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ جو 4 ہفتے ہے یہ بہت کروشل ہے پینڈیمک کی ویو کے حساب سے اور وز ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حساب سے. سہیل صاحب، آپ نے دا نیوز نو سے بات کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹرس ایسوسیشن کشمیر کے پریزیڈنٹ جناب سہیل نائک صاحب، بات کر رہے تھے کووڈ کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے سنا ہے، سر نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے لوگوں سے، انہوں نے اپیل کی ہے کہ پریکاشنز کی، جیسے کہ سینیٹائزرس، ماسکس، سوشل ڈسٹینس کی سر نے بات کی. اور سر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہی لوگ گھر سے باہر آئے جن کو ضروری کام ہے، ان نیسیسری لوگ جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ آئے. سر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکسینیشن کا جو کام چل رہا ہے ہمیں وہ ضروری لینا چاہیے. اور آنے والے 4 ہفتے جو ہے وہ بڑے کروشل ہوں گے. آنے والے 4 ہفتے میں ہمیں جو ہے پورے لوگوں کو مطلب ایک ہی ساتھ یکجٹ ہو کر مطلب اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ یکجٹ کا مطلب میں نے اس لیے کہا، جو حکومت ہمیں بول رہی ہے، جو ڈاکٹر صاحبان ہمیں بول رہے ہیں، جو ہمیں جو اویئرنیس دی جا رہی ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا لازمی ضروری ہے. ہم بھی دا نیوز ناؤ کے مادھیم سے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، جتنے بھی جو ہمارے ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے یو ٹی کے ایڈمنسٹریشن کی بات کریں یا سینٹرل ایڈمنسٹریشن کی بات کریں یا دیگر جو ہمارے این جی اوز ہے، اس کووڈ-19 کے ریلیٹڈ ہمیں پریکاشنز دے رہے ہیں یا اویئرنیس دے رہے ہیں، ان پہ ہمیں عمل سختی سے کرنی چاہیے تاکہ ہم، آپ، ہماری فیملیز اس کووڈ سے محفوظ رہ سکے. میں شبیر خان، دا نیوز ناؤ کشمیر.